ناول عشق کی آئینہ اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 15۔ چودھری صاحب، یہ اسکیچ بنوایا ہے اس آدمی نے۔ شہرام چودھری جو موبائل میں لگا ہوا تھا اسکیچ ملازم کے ہاتھ سے پکڑتے اسے دیکھنے لگا۔ اس کو کہیں دیکھا ہوا ہے۔ دیکھا کیوں لگ رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اس کو جانتا ہوں۔ کون ہے یہ؟ وہ پرسوچ انداز میں اسکیچ کو غور سے دیکھتے اپنی تراشی ہوئی بیڑ کو سلاتے ہوئے بولا، کون ہے یہ؟ اس نے ذہن پر زور دیا لیکن دماغ نے اسے پہچاننے سے رد کر دیا۔ اس کی تصویر اپنے ہر بندے کو دے دو، شہر میں جتنے بھی بندے ہیں سب تک اس کی تصویر پہنچا دو اور سب کو کہہ دو کہ اس کو پتال سے بھی ڈھونڈ نکال کر میرے سامنے کریں۔ کافی دیر بعد سوچنے کے بعد بھی اس کو پہچان نہ سکا تو اس نے پاس کھڑے ملازم کو کہا، جی چودھری صاحب، ڈیڈ کہاں ہیں؟ بڑے چودھری صاحب تو حویلی میں ہیں اور سو رہے ہیں، میری ابھی شرفو سے بات ہوئی ہے۔ ہم ٹھیک ہیں، اب تم جاؤ۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اس شخص کا اسکیچ گھومنے لگا۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب مہروش کمرے میں داخل ہوئی۔ عبد الرحمن صاحب کے پاس سے اٹھ کر نیچے کافی دیر آئینہ کو سائمنٹ بنانے میں مدد کر رہی تھی۔ شمائم جس کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ چکا تھا، اس کے خوبصورت چہرے پر نظر ٹکائی، جو اس وقت ہلکے نیلے آسمانی کلر کے ٹراؤزر اور پنک گھٹنوں سے اوپر آتی شرٹ پہنے، بال رف سے جوڑے میں بندھے، میک اپ سے پاک چہرہ۔ شمائم کو اپنا دل تیز دھڑکتا محسوس ہوا۔ صبح یونی میں ٹیسٹ یاد کر لوں گی، ابھی مجھ سے نہیں ہوتا، میں بہت تھک چکی ہوں، ایسا کرتی ہوں سو جاتی ہوں۔ مہروش رف سے بندھے جوڑے کو کھول کر کیچر سے آزاد کرتے خود سے بڑبڑاتی واش روم چلی گئی۔ اس کی ابھی تک نظر شمائم پر نہیں پڑی تھی، جو اس کی بڑبڑاہٹ سن کر اس کے واش روم کی جانب جاتے پشت کو گھور کر رہ گیا۔ شمائم نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور گہرا کش لیا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کی اسمیل پھیل گئی۔ مہروش تھوڑی دیر بعد واش روم سے نکلی تو سگریٹ کی اسمیل اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس کی نظر سائڈ پر رکھے صوفے پر پڑی جہاں شمائم عالم شاہ اپنی سحر انگیز پرسنالٹی لیے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے، اپنی کالی مردانہ شال پیچھے دونوں کندھوں پر پھیلائے، اپنی ٹھان باندھ سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، سگریٹ انگلیوں میں دبائے گہرا کش لے رہا تھا۔ شمائم نے واش روم سے نکلتی مہروش کو دیکھا، جو اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ شمائم عالم شاہ اسے کمرے میں موجود ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کی جگہ ایک دم غصہ در آیا۔ تم میرے کمرے میں؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم کیسے آئے میرے کمرے میں؟ وہ حیرت سے ڈوبتی آواز میں بولی، جبکہ شمائم عالم شاہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے مہروش کی جانب دیکھا، جس کا اب غصے سے چہرہ لال ہو چکا تھا اور حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے خاموش اور پرسکون سے بیٹھے رہنے پر تپ اٹھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو شمائم عالم شاہ؟ نکلو یہاں سے فوراً، ابھی کے ابھی، نہیں تو میں ڈیڈ کو بلاتی ہوں۔ ٹھہرو، میں ابھی ڈیڈ کو بلا کر لاتی ہوں، ہلنا نہیں یہاں سے تم۔ وہ اسے شہادت کی انگلی سامنے کرتے وارن کرنے والے انداز میں بولتی دروازے کی جانب مڑی، جب پیچھے سے شمائم نے اس کی بازو پکڑتے اپنی طرف کھینچا، جو سیدھا اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائے۔ شمائم نے اس کے دونوں کندھوں سے جکڑے اپنے مقابل کیا۔ کیا کہا تھا میں نے کہ شمائم عالم شاہ صرف دھمکی نہیں دیتا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے پھنکارا تھا، جبکہ مہروش کو اپنے کندھوں پر ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ کیوں گئی تھی اس عادل کے گھر، اور وہ بھی اس حلیے میں؟ وہ اس کی شرٹ پر ایک نظر ڈالے ہوئے اب کی بار زخمی شیر کی طرح غرایا تھا، جو دوپٹے سے بے نیاز، بال آبشار کی طرح اس کی کمر پر پھیلے اپنے حسن سے بے نیاز قیامت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چھوڑو مجھے شمائم، وہ اس کی سخت گرفت پر تڑپتی ہوئی بولی، چھوڑو مجھے۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ جب شمائم نے اس کے کندھوں کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ اس کی پشت پر لے جاتے اس کو کمر سے جکڑے اپنے نزدیک کر لیا۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں جا رہی۔ شمائم اس کے خوبصورت نقوش کو نزدیک سے دیکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے بولا، جو اس کی جرأت کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شمائم، چھوڑو مجھے، یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ اس کی گرفت میں بے نقاب مچھلی کی طرح تڑپی تھی اور ساتھ دونوں ہاتھوں سے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اپنے گارڈ کو بلا کر تمہاری ہڈیاں پسلی کروا دوں گی،
چھوڑو مجھے۔ شمائم کی اس قدر نزدیکی پر اس کی روح تک کانپ گئی تھی، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہی۔ جب شمائم نے جھٹکے سے اپنے اور نزدیک کیا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے گارڈز میری ہڈی پسلی ایک کر سکتے ہیں؟ شمائم داد دینے والے انداز میں ایک آئیبرو اچکاتے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو اس کے حصار میں کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے اسے کوئی دھمکی دے رہی تھی۔ شمائم عالم شاہ، یہ سب میری اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے، میں تمہیں اور برداشت نہیں کر سکتی، جان سے مار دوں گی میں تمہیں، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ اس کی سخت گرفت میں مچلتی ہوئی آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے بولی، جو اس قدر اس کے نزدیک تھا کہ شمائم کی پرحدت گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑتے اس کو سلگھا رہی تھی۔ پسینے سے بھیگی ہوئی دونوں ہتھیلیوں سے خود کو مسلسل چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب ساری زندگی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا اسی طرح۔ شمائم عالم شاہ کے حصار میں قید ہو کر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے اس نے فوراً اپنی سخت گرفت ہٹائی، لیکن اپنے حصار سے اسے آزاد نہیں کیا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، تمہاری اس شکل سے بھی مجھے شدید نفرت ہے۔ سن لیے تم نے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی شمائم عالم شاہ۔ مہروش کانپتے ہوئے اب اس کی آنکھوں میں سرخ آنکھیں گاڑتے چلا کر بولی۔ اس کے الفاظ سنتے شمائم کو دل میں ایک ٹھیسیں سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا، آنکھوں میں لالی اتر آئی۔ مہروش کو خون برساتی آنکھوں سے گھورا، پھر اس کے کانپتے وجود کو دیکھتے گہرا سانس لیتے اس کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، محبت بھی تم مجھ سے ہی کرو گی۔ وہ مدھم سا مسکراتے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جو مسلسل سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی، جیسے کچا جب آ جائے گی۔ محبت، وہ بھی تم جیسے انسان سے۔ جس دن میں تم سے محبت کی شمائم عالم شاہ، وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ مہروش کی بات اسے تیر کی طرح چبھی تھی۔ مہروش نے اس کے وجیح چہرے کی طرف دیکھا، اس کی مسکراہٹ جان لیوا تھی۔ کوئی بھی لڑکی اس پر مر مٹنے کو تیار تھی، لیکن وہ لڑکی مہروش عبدالرحمن عالم شاہ نہیں تھی جو اس پر مر مٹتی۔ تم ایک اجڑ گوار، سائیکو، جگلی اور مچھڑ انسان ہو۔ وہ اسے دیکھتے سرخ چہرہ لیے تپتے ہوئے بولی۔ جب شمائم نے اس کو دوبارہ سے کمر سے پکڑے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا، تو تم سکھا دینا مجھے، میں سب سیکھ جاؤں گا۔ وہ اس کے کان کی طرف جھکتے گمبھیر لہجے میں بولا، چھوڑو مجھے شمائم عالم شاہ، مجھے تم میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، تم میرا آئیڈیل نہیں ہو، اور ویسے بھی میرے ڈیڈ نے میرے لیے لڑکا دیکھ لیا ہے۔ کچھ دنوں تک لڑکے والے مجھے دیکھنے آ رہے ہیں اور میں بہت خوش ہوں، تم سے چھٹکارا مل جائے گا، اور ڈیڈ بھی یہی چاہتے ہیں۔ مہروش کی بات سن کر شمائم کی آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ کون لڑکے والے؟ کون دیکھنے آ رہے ہیں تمہیں؟ وہ اب اس کا جبڑا پکڑے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اب کی بار دھاڑ اٹھا تھا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو مہروش بیگم، مجھ سے چھٹکارا تمہیں مجھ سے موت کی صورت میں مل سکتا ہے، اور میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اگر تم نے کسی اور کے سامنے جانے کے بارے میں سوچا بھی تو۔ شمائم اس کے جبڑے پر اپنی گرفت اور مضبوط کرتا پھنکارا تھا۔ مہروش کے پورے وجود میں درد کی لہر اٹھی تھی، آنسو اس کے سرخ عارض پر بہنے لگے۔ شمائم نے جھٹکے سے اس کا جبڑا چھوڑا تھا اور وہ اس کو خطرناک حد تک غصہ دلا چکی تھی۔ مہروش کا روم درد سے کرا اٹھا تھا، لگاتار آنسو سے بہنے لگے، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے شدت سے رو پڑی۔ وہ جتنا اس کے سامنے بہادری دکھاتی، ڈٹ کر کھڑی ہوتی، وہ اتنا ہی اسے زیر کر دیتا۔ شمائم نے اسے روتے دیکھا تو آگے بڑھتے اس کو بازو سے پکڑے اپنے سینے پر پہنچ گیا۔ کیوں مجھے غصہ دلاتی ہو کہ میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں؟ وہ اس کو سینے سے لگائے ہوئے بولا، جب مہروش نے ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیلا۔ چلے جاؤ یہاں سے شمائم عالم شاہ، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں، جاؤ، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ شمائم اس کے زور سے دھکا دینے پر لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ خود کو دور دھکیلنے پر شمائم نے غصے سے اپنی مٹھیوں کو آپس میں بھیجا اور ٹیبل سے اپنی چیزیں اٹھاتا گیلری کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب نورب گھر میں داخل ہوئی۔ نورب بیٹا تم؟ سائمہ بیگم نورب کو دیکھتے اس کی جانب بڑھی۔ نورب آگے بڑھتے سائمہ بیگم کے گلے ملی۔ کیسی ہیں آپ ماما؟
میں بالکل ٹھیک، لیکن سب خیریت ہے نا؟ سائمہ بیگم نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ جی ماما، سب خیریت ہے، میں بہت تھکی ہوں ماما۔ وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھتی تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو پھر تم کسی کام کے سلسلے میں آئی ہو کیا؟ کیا ماما، بیٹی گھر آئی ہے، مجال ہے آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی ہوں۔ وہ سائمہ بیگم کو دیکھتے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی۔ سائمہ بیگم نے گھور کر نورب کو دیکھا اور ساتھ ملازم کو آواز دے کر اس کے لیے جوس لانے کو بولا۔ نورب، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، کسی کام کے سلسلے میں آئی ہو؟ کیونکہ پہلے تو تم اس طرح نہیں آئی، 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تمہیں گئے ہوئے۔ نہیں ماما، 1 مہینے کی چھٹی پر آئی ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ سزا کاٹنے آئی ہوں، جبکہ اسے مشن سے نکالے جانے پر اس کے اندر ہول اٹھ رہے تھے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ سائمہ بیگم نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ آپ کے بھتیجے میجر افراہیم عبد الرحمن علم شاہ نے کہا ہے کہ کیپٹن نورب کمال، ہمیں آپ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے گھر جائیں اور اپنی ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چکن کڑھائی کھائیں۔ نورب نے شرارت سے کہتے سائمہ بیگم کو دیکھا۔ سائمہ بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے نورب کو دیکھا۔ مجال ہے جو ان کی اولاد انہیں سیدھے منہ جواب دے دے۔ میری پیاری ماما، مجھے 1 مہینے کے لیے آپ کے بھتیجے نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ سائمہ بیگم کو اپنی طرف گھورتے سچ بتا گئی۔ ضرور تم نے کوئی غلطی کی ہوگی، نہیں تو میرا بچہ کیوں تمہیں 1 مہینے کے لیے سسپینڈ کرے گا؟ دیکھا مجھے پتا تھا کہ میں آپ کی سگی اولاد ہوں ہی نہیں۔ نورب نے نہ آنے والے آنسو پوچھے۔ اچھا چلو شاباش، اٹھو، فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگوانے لگی ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے ماما، میں نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ ارم کہاں ہے ماما؟ اکیڈمی سے واپس نہیں آیا ابھی تک؟ وہ اٹھتے ہوئے سائمہ بیگم سے بولی، جو اٹھ کر کچن کی طرف جا رہی تھی۔ نہیں، ابھی تک نہیں آیا، آنے والا ہوگا، تم جاؤ فریش ہو کر واپس آؤ۔ وہ کہتی سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شمائم جب سے افراہیم ولا سے واپس آیا تھا، اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ سوچ کر ہی اس کا دماغ بھٹے کی طرح جل رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے فارم ہاؤس میں اپنے کمرے میں بیٹھے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں، ڈیڈ بھی یہی چاہتے ہیں، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ بار بار مروش کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ چچا جان ایسا کیوں چاہیں گے؟ کون لوگ آ رہے ہیں مروش کو دیکھنے؟ اس نے سامنے وال کلاک پر نظر ڈالی جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے موبائل اٹھا کر افراہیم کا نمبر ملایا، جو تیسری بل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ میں تمہیں ہی فون کرنے والا تھا شمائم علم شاہ۔ میرے گھر کیا کرنے گئے تھے تھوڑی دیر پہلے؟ وہ بھی چوروں کی طرح چوری چھپے؟ تمہیں کیا لگا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تمہیں پہلے بھی بتایا ہے، میں دور ضرور ہوں، لیکن میرے گھر کا پتہ بھی ہلے تو مجھے اس کی خبر رہتی ہے۔ افراہیم انتہائی سرد لہجے میں بولا، جبکہ غصے سے اس کی نیلی رگیں واضح ہونے لگیں۔ جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ میں تمہارے گھر گیا تھا تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ کیوں گیا تھا اور کہاں گیا تھا۔ شمائم، جو پہلے ہی غصے میں تھا، پھٹ پڑا۔ بکواس بند کرو شمائم، اس وقت مجھے تم پر اتنا غصہ آ رہا ہے، میرے پاس ہوتے تو دوسری سانس نہ لینے دیتا میں تمہیں۔ افراہیم درشتگی سے بولا، منع کیا تھا نا کہ کوئی بھی قدم مت اٹھانا، میری بہن کو تکلیف پہنچانے گئے تھے نا؟ میں جتنا تمہارے معاملات سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم اتنے ہی بگاڑ رہے ہو۔ افراہیم کا غصے سے برا حال تھا۔ تم نے چچا جان سے بات کی تھی ہماری؟ اس کے غصے کو نظر انداز کرتے شمائم بولا، ہاں، آنے سے پہلے کر کے گیا تھا۔ ڈیڈ کہہ رہے تھے کہ مانو سے بات کروں گا، ابھی تک میری ڈیڈ سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ مانو کی رضامندی جان کر ہی تم سے بات کرنے والا تھا کہ تایا سائیں اور تائی سائیں کو لے آؤں، لیکن تم سے صبر نہیں ہو سکا۔ افراہیم اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا، کیا مروش کے لیے کوئی اور پرپوزل آیا ہوا ہے؟ شمائم نے سوچتے ہوئے سے پوچھا، نہیں، ڈیڈ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور وہ کیوں اس طرح کریں گے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ تمہاری نکاح میں ہے۔ وہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ مروش نے۔ شمائم نے 2 لفظی جواب دیا، میں ڈیڈ سے بات کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ شمائم کی بات سنتے افراہیم بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ، شمائم کہتے فون بند کر دیا۔